ویلکم بیک ویورز، جمعہ مبارک. اور آج کا ہمارا کوشچن آف دا ڈے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے. سمیرہ جبار نے لکھا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی سمیرہ. انسان کو ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اللہ وہ مجھے مطلب وہ کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے اور اگر میرے وہ حق میں بہتر ہے تو مجھے ضرور دیجیے گا، کیونکہ جو چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہی انسان کے لیے آئی تھنک اینڈ میں یوزفل ہوتی ہے. انس امین نے لکھا ہے ٹوٹل کا بھلا ہو ٹوٹل کی خیر. بالکل صحیح، سب کا بھلا ہو سب کی خیر. شہباز جی نے کہا ہے ایڈ می. شہباز جی ہم آپ کو، آپ ہمارے پیج پہ تو ہیں مزید اور آپ کو کیا ایڈ کریں. ارشان عارف نے کہا ہے ہمیں اپنے اللہ جی سے ہر وقت اپنے لیے اور سارے لوگوں کے لیے خیر و آفت کی دعا مانگنی چاہیے، اور میری تو یہی دعا ہے کہ مرنے کے بعد. اچھا عجیب سے انہوں نے بات کی ہے. آمین. اچھا ماہر طفیل خان بارش کے لیے. اچھا انشاءاللہ بارش بھی ہو جائے گی ماہر، وہ تو بارش کا سیزن بس سر پہ ہی ہے اب. انجیلک ڈب اپنے لیے بلکہ اپنی ساری قوم کے لیے. یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ جب دعا کریں تو اپنی ساری قوم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کریں. اللہ خیر کرے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. حافظ جنید طاہر نے کہا ہے. ملک ٹی جاوید نے کہ اپنے نصیب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کو اچھا کرے، ہمارے بچوں کے نصیب کو اچھا کرے. عثمان مرزا اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت دے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ دعا ہے جو ہمیں ہر لمحے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت دے اور ان کو اپنے زمان میں رکھے جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. نصیر نے کہا ہے سب سے پہلے تو جگن آپی آپ کو اور سب ٹیم کو لیاقت ملاؤ فیاض اور نصیر کا سلام. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. آمین. بڑی اچھی بات کی آپ نے نصیر. اور سجاد علی نے کہا ہے اے اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، اندھیروں اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. آمین. بالکل صحیح. ہمارے اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں اللہ سے. ٹھیک ہے، یہ پرنس طاہر نے کہا ہے. اچھا ہمارے ساتھ زوبیہ ہیں کال پہ ملتان سے. السلام علیکم زوبیہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جوبین؟ شکر الحمدللہ. جمعہ مبارک. جمعہ مبارک، خیر مبارک آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت جمعہ مبارک. اچھا آپ کی تو دعا سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ذرا گرمی کم ہو جائے نا ملتان میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں جو اسپیشل ایک دعا مانگتی ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور دوسروں کو آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت عطا فرمائے. آمین. جو کہ ہم نہیں کرتے. یعنی کہ ہماری یہ ہوتی ہی نہیں ہے، وش ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کوئی آسانی عطا کر سکتے ہیں، اور حالانکہ یہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا میاں عاطف شکور نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہم سب کے گناہ بخش دے اور ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بالکل آمین ثم آمین. اور جگر آج میں اسپیشل یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے بچے ہیں نشاط گرلز اکیڈمی کے، وہ بہت شوق سے ٹی وی دیکھتے ہیں، تو انہیں میری طرف سے نا بہت بہت سلام اور دعائیں دے دیں. اگر آپ کی طرف سے کیا دے دوں، آپ خود ان کو ڈائریکٹلی پیغام دے دیں نا ابھی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی میں نشاط گرلز اکیڈمی کے تمام بچوں کو میسج دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت آسانیاں عطا فرمائے، انہیں ہمیشہ خوش رکھیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ جی. تھینک یو. اچھا سمیرہ گل فرسٹ آف آل اپنی صحت اور لمبی زندگی، اس کے بعد اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا کیوٹ سا میسج ہے. تو جو ہمارے حق میں بہتر ہو، نبیل حسین نے کہا ہے. یہ تو خیر بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو. ہم جب وہ جو نا چیزیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ہمیں اپنے میں امن کی دعا مانگنی چاہیے کہ بیسیکلی اپنے اندر امن اور سکون آئے، پیس آئے. یہ احسن اصغر نے کہا ہے. اچھا عادل منظور نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جائے اور اگر وہ راضی ہوگا تو دعا کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ پاک دعا مانگنے بغیر بھی انسان پہ مہربان ہو جاتا ہے اور زیادہ.
عادل منظور نے کہا ہے فرام UAE. یہ تو آپ نے صحیح کہا عادل, لیکن انسان کو دعا تو ہر لمحے مانگنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے اوپنلی جا کے کہتے تھے ہمیں یہ چاہیے یا ہمیں وہ چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک مان ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو ہم اپنے رب سے نہیں مانگے تو یہ تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اور ہمارے دلوں کا حال بھی ہمارا رب جانتا ہے. تو جو دل سے مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب وہ دوسروں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے یا جنرل پازیٹیو دعا ہوتی ہے, تو اس کے قبول ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, بہت سے جوابات آئے ہیں اور بہت پیارے پیارے آئے ہیں, لیکن کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو آئیے کچن کی طرف چلتے ہیں. شیف میجبین سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو ہیلو کہتے ہیں, پھر ایک ہم نے وش بھی دینی ہے آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. آپ کو بھی جمعہ مبارک. ہاں جی, آج آپ جیت گئی, لیکن میں آپ سے جیتنے والی ہوں ایک اور چیز میں. جی, آج ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر کیسر شریف صاحب کی سالگرہ ہے. وہ صرف 21 ایئرس کے ہو گئے ہیں. میں جھوٹ بول رہی ہوں, بالکل 21 کی نہیں, اس سے بہت زیادہ کے ہو گئے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا, اس لیے ہم ان کی اصل عمر آن ایئر نہیں بتائیں گے. لیکن پوری مارننگ ود جگن کی ٹیم کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے, مسٹر کیسر شریف, ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب آپ وش دینا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کیسر صاحب, بہت بہت ہیپی برتھ ڈے, مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے. آمین. اور پھر اس ترقی کے ساتھ ہمیں بھی اور ترقی دے. آمین. ہم تو ساتھ ہی لٹکے ہیں نا سارے کے ساتھ. بالکل. اچھا, تو اب آتے ہیں دعا کی طرف کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگنی چاہیے. جگن, ایک تو سکون کے لیے, صحت کے لیے, اور دوسرا کہ ہر ٹائم آپ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جتنا آپ شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی قریب ہو کہ آپ کی دعا جلدی پوری کرتے ہیں. صحیح. پر وہ یہ نا کہ بار بار جو ایک بات, اچھی دعا کریں, پازیٹیو دعا کریں, دوسروں کے برا مت چاہیں, کیونکہ بات یہ کہ ہر کسی کو اس کے حق کا ملے گا, اور جو اس کا شیئر ہے اس کو ملے گا. نہ آپ کسی کا لے سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کا لے سکتا ہے. تو دعا مانگے اور اپنی کامیابی کی دعا مانگے, اپنوں کی کامیابی کی دعا, بلکہ سب کی کامیابی کی دعا مانگے کہ جس کے لیے قسمت میں جتنا لکھا ہے اس کو مل ضرور جائے. اچھا, آتے ہیں سمر فوڈز ویک کی طرف. تو فائنل ڈے ہے, تو آج کون سی ڈش آپ بنانے جا رہی ہیں؟ یہ کچھ گرین سا نظر آ رہا ہے. جگن, یہ آج ہم بنا رہے ہیں کلفے کا ساگ. یہ صرف گرمیوں میں آتا ہے اور کہہ لیں کہ صرف 1-1.5 ماہ کے لیے آتا ہے. بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کلفے کا نام دیا گیا ہے. یہ کلفے کا ساگ ہے, چکن کے ساتھ, مٹن کے ساتھ, بیف کے ساتھ, آپ جس کے ساتھ اس کو مرضی بنا سکتے ہو. اور دوسرا جو ہم ڈرنک بنا رہے ہیں پائن ایپل کے ساتھ, پینا کولاڈا. یہ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی آج ہمارے ٹیم ممبر ہیں خرم کی, تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ پینا کولاڈا بن رہا ہے. دبئی رہ کے آئے نا کچھ عرصہ, تو وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پینا کولاڈا پہ اتنی ایکسائٹمنٹ کی ہوگی. لیکن چلیں اللہ ان کو خوش رکھیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آتے کلفے کے ساگ. کلفے کا ساگ بنانے کے لیے کلفے کا ساگ ہم لیں گے 2 کلو. اس کے بعد چکن اس میں ہوگا 1 کلو, پیاز 2 عدد, ادرک لہسن پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, ٹماٹر 3 عدد, دہی آدھا کپ, نمک حسب ذائقہ, سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ, ہلدی آدھی چمچ, زیرہ 1 چمچ, ہری مرچیں 3 عدد, اور آئل اس میں ہوگا 1/4 کپ. ساگ کو اچھی طرح آپ نے پتے اتارے, اس کو دھو کے بوائل کر لیا. بوائل کر کے اس کا پانی تھوڑا آپ نچوڑ کے رکھ لیں. اس کے بعد سمپل ہم پیاز کو فرائی کریں گے, لہسن ادرک پیسٹ, ٹماٹر, دہی کے ساتھ بھون کے تمام سپائسز شامل کریں گے. چکن شامل کر کے بھون کے, چکن جیسے ہی گلے گا تو اس میں ہم یہ بوائل کیا ہوا ساگ شامل کر دیں گے. خوب اچھی طرح اس کو بھون لیں گے. بالکل جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کا پانی, اور یہ ہم چاول کے ساتھ, روٹی کے ساتھ, خاص طور پہ جگن اس کو جو دیسی گھی کی چپڑی روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. ٹھنڈک کے ساتھ کچھ بھاری پن بھی ہونا چاہیے. بس اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کے ساتھ ان کا کمبینیشن بہت اچھا رہتا ہے. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ پینا کولاڈا؟ پینا کولاڈا کے لیے ہم لیں گے پائن ایپل 1 ٹن. اس کے علاوہ پائن ایپل جوس اس میں ہوگا 1 کپ, کوکونٹ اس میں آدھا کپ, چینی آدھا کپ, پانی 1 کپ, اور برف آدھا کپ. بہت سمپل والا ہے یہ اور بہت اچھا بنتا ہے. تمام چیزیں آپ نے بلینڈر میں شامل کی اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا اور اس کو سرو کیا. کوکونٹ آپ لیں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ, ڈرائی فارم والا. ٹھیک ہے, فریش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, مگر جگن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا. پینا کولاڈا کا وائٹ کلر پھر کس طرح آتا ہے؟ کوکونٹ اور پائن ایپل کے ساتھ مکس ہو کے جب یہ بلینڈ ہوتا ہے تو اس کا وائٹ فارم میں وہ جو ہے شکل چلی جاتی ہے. اگر آپ فریش اس میں کوکونٹ یوز کرو گے, جگن اس کی بہت ساری فارمز ہیں. اس کو کوکونٹ ملک پاؤڈر کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. یہ آپ کی مرضی, آپ کو جو چیز ایزیلی اویلیبل ہو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. سو بیسکلی آپ اس کے اندر کریم وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں. کوکونٹ کریم اگر آپ کو ایزیلی ملتی ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. صحیح. تو بیسکلی سب کو بلینڈر میں ڈالا, بلینڈ کیا,
اور خوب ٹھنڈا کر کے اس کو ہم سرو کریں گے. اچھا اس میں بھی شیرہ ڈلے گا کہ چینی ڈلے گی؟ جگن اس میں چینی بھی چلی جائے گی، مگر پھر وہی پروسیجر ہے کہ آپ پہلے پائن ایپل تھوڑا سا جوس اور چینی ڈال کے اس کو بلینڈ کرو، دوبارہ اس میں برف ڈال کے مزید اس میں جوس ڈال کے تو بلینڈ آپ دوبارہ کرو گے. اگر شیرہ ڈالو تو پھر آپ ایک ساتھ ہی سب کچھ ڈالو اور اس کو بلینڈ کر لو. مطلب اسی کو اگر تھوڑا سا کوک کر دیں پائن ایپل جوس کے ساتھ جو آپ کا چینی ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں، آپ اپنی ڈشز کی طرف رجوع کریں، ہم ذرا بریک کی طرف رجوع کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معظم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی قسمت کا حال جانیں گے، آپ کے کوسچنز کے جواب دیں گے، لیکن آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے، اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنی پلیس آف برتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم آف برتھ، مطلب دوپہر شام وٹ ایور. اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ٹائم نہ ہو تو کم از کم یہ بتا دیں اور کوسچن اسپیسیفک پوچھا کریں. جنرل فیوچر کا پوچھتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز اینڈ اٹ از ٹائم ٹو ٹاک ٹو مسٹر معظم خان. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں کیا. تو السلام علیکم. جمعہ مبارک. خیر مبارک. آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہوں، کچھ عجیب لتھارجی اور نیندیں اور سستیاں. بڑے سوال ہیں آج آپ سے پوچھنے. اسلام آباد جا رہی ہوں ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے، اس کی بھی ٹینشن ہوئی. اب 4.5 گھنٹے جانا، 4.5 گھنٹے واپس آنا، بیچ میں 2 گھنٹے کام کرنا. یہ میں آپ سے پرسنلی سوال پوچھوں گی ورنہ ساری ڈیٹ آف برتھ بتانی پڑے گی نا، ٹینشن پڑ جائے گی. اچھا چلے آن اے سیریس نوٹ سمیہ سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے سمیہ گلا کیا تھا ٹویٹر پہ کہ آپ نے بڑی دفعہ سوال پوچھا تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا. وہ آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ آپ یا تو غلط ٹائم پہ میسج کر دیتی تھی، ہمارا سیگمنٹ ختم ہو جاتا تھا. تو میں آئی لائک ٹو کیپ دا کوسچنز فریش اینڈ اپڈیٹڈ. تو آپ کا پہلا سب سے پہلے آیا تھا تو وہ سب سے پہلے میں شیئر کری. سمیہ 17 جون 1985 آفٹرنون 2:30 PM اینڈ 4 PM کے درمیان اپنے کریئر کے بارے میں پوچھے، شادی کے سال کا پوچھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ لو ہوگی کہ ارینج میرج. اب ان کو بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس ہو ہی نہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس سوال کی. دیکھیں پہلے تو ان کی اپنی زندگی کا کر لیں، پھر اس کے بعد اس چیپٹر کو کھولتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، مگر یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ ان کا جو سن سائن بنتا ہوا ہے جیمنائی. جیمنائی کے لیے پلانٹری کنڈیشن ابھی بہت زیادہ بہتر نہیں تھیں اور نہ ہی ابھی جلدی میں ہونے لگی ہیں. اس وقت ان کا ایک ٹیمپریری جسے ہم انوالومنٹ کہتے ہیں، میرج ہے، یہ انگیجمنٹ ہے، ایک پروسیس مائنڈ سے چل رہا ہے. اگر ہم اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں تو میری نظر میں ان کے لیے میرج کا سال ابھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہت جلدی میں یہ فیصلہ نہ کریں. اگر یہ خود سے فیصلہ لیتی ہیں، جیسے اگریسو ہو کر آدمی کچھ عورتیں لڑکے کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو ان کو پچھتانا پڑے گا. تو میری نظر میں 2015 کا اینڈ جب ہوگا تب جا کر ان کی کوئی شادی کا فیز بنتا ہے. اس سے پہلے یہ بالکل نہ کریں. لو میرج ان کو اس طرح سوٹ نہیں کرے گی جس طرح اب ان کے سر پر جنون چڑھا ہوا ہے. اور کیا لو میرج ہوگی مگر اگر یہ انہوں نے کرنی ہے، جس کے چاہ سے میں نے کہا کہ ابھی ان کو جنون اس وقت کافی ہے، تو یہ خود سے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ڈیسیجن لے کر سکتی ہیں، مگر فیملی اس میں شامل نہیں ہوگی. اور الٹیمیٹلی ان کی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ اگر یہ اس وقت کرتی ہیں کیونکہ اس وقت میرج کا فیز نہیں ہے تو کلیپس کر جائے گی، وہ چلے گی نہیں. ان کو سپٹمبر 2015 تک ہر حال میں انتظار کرنا پڑے گا اور پھر لو میرج کر لیں. پھر یہ ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات ان کا یہ ہے کہ ان کے کریئر کا کیا ہو؟ جہاں پر کمیونیکیشن ہے، ٹیچنگ ہے، کاؤنسلنگ ہے، وربل ایکسپریشن ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، وہ ان کے لیے پروفیشن ٹھیک ہے. سارے پبلک افیئرز والے تو اسی میں رہیں، ان کے لیے زندگی میں وہ پروفیشنز ٹھیک رہیں گے. اینڈ فائنلی اگر کسی کے برتھ چارٹ میں میرج ہاؤس نہ ہو، یہ کیا سوال ہے؟ یہ سوال ایسے کہ جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی ایک لینگویج لکھتی ہیں تو اس میں سے کوئی ورڈ، جیسے انگلش لکھتی ہیں تو اس میں کہیں جی آپ اگر ایس نہ ہو تو ہم ورڈز کیسے بنائیں گے. ہمارا جو اسٹرولوجیکل چارٹ ہے وہ بغیر ہاؤسز کے بن سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس میں کنڈیشنز ہیں کہ یہ بنے گا. تو اس لیے یہ کوسچن بیسکلی ریلیونٹ نہیں. کیسے نہیں ہوگا کسی کے برتھ چارٹ؟ نہیں دیکھو وہ یہ ہوتا ہے اس کو لوگ اس طرح اچھا یا برا ہو سکتا ہے. ہاں اچھا یا برا ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا یہ ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو کیا ان کی زندگی میں شادی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں شادی ان کی زندگی میں. بس آپ سمیہ اس بات سے تعلق رکھیں، آپ زیادہ سائنٹیفک ہونے کی کوشش نہ کریں، سکون کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ سپٹمبر 2015 تک ویٹ کرنا ہے. بیفور دیٹ بالکل ڈیسیژن نہ لیں. ٹھیک ہے.
ہما محبوب 2 ستمبر 1986 کراچی 7:45 PM. ان کی منگنی ہوئی ہے, کیا وہاں پہ شادی ہو جائے گی اور شادی کب تک ہوگی؟ یہ دیکھیں میں نے ابھی بات کہی تھی کہ جو پہلا ٹیلی فون آیا تھا جو آپ نے پڑھا ہے ٹویٹر سے وہ جیمنائی تھا اور یہ ورگو ہیں, اور یہ دونوں ہی ہاؤسز ایک دوسرے سے اسکوائر میں ہوتے ہیں, یعنی کہ چوتھے گھر میں ہوتے ہیں 4 کے فاصلے پر. تو ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جلدی میں اس وقت ڈیسیجن نہ لیں, کیونکہ جو انہوں نے اپنی انگیجمنٹ کی ہوئی ہے یہ اس میں کافی ساری پرابلمس فیس کر رہی ہیں, اور یہ فیس ان کو کرتے ہوئے 2-2.5 مہینے ابھی شروع ہوئے ہیں زیادہ. تو انہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ نہیں کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. تو یہ ابھی جب تک یہ سال ختم نہیں ہو جاتا, فیبرری مارچ نہیں آتا, تب تک تو ان سے یہ ڈیسیجن ہی نہیں ہونا, کہ کنفیوژن ایک رہے گی کہ میں اس طرف جاؤں یا نہ جاؤں. تو اس لیے اس کے بعد یہ جا کر پلان کریں. ابھی جہاں پر جو ہے اس کو وہیں سٹینڈ سٹل رہنے دیں, اور بالکل بھی کوشش نہ کریں کہ اس کو زیادہ جلدی سے ٹھیک کر لیں یا اس کو زیادہ جلدی سے توڑیں. تو اس لیے ابھی سٹینڈ سٹل رہنے دیں. شادی ہو جائے گی؟ چانسز ہیں مگر ابھی دیر لگیں گی. اچھا, اور یو ایس اے میں سیٹل ہو جائیں گی؟ نہیں, ٹریول یو ایس اے میں ان کو کبھی سیٹل کی پوزیشن اتنی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. ٹریولنگ ہوگی, ٹریولنگ ضرور ہوگی, مگر سیٹلمنٹ پرماننٹ بیسس نہیں ہوگا. اچھا, الیاس منڈے 1:30 PM 24/3/1975 لاہور. فائنینشیل کرائسس کب ختم ہوگا؟ ہر وقت تھکاوٹ اور بخار رہتا ہے. ان کا سن سائن بنتا ہے ایریز. ایریز کا جو 8th ہاؤس ہے وہ اسکارپیو ہے, جس پر ابھی سیٹرن اور راہو اکٹھے تھے. تو مجھے مشورہ ہے کہ ان کو اپنا لیور چیک کرانا چاہیے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہیپاٹائٹس ہے, اللہ نہ کرے, اور اس قسم کی کوئی پرابلمز ان کو تنگ کر سکتی ہیں, تو اس پر بہت زیادہ دھیان دیں. اور ان کو پچھلے 8-10 مہینے جو انہوں نے گزارے ہیں, ہیلتھ بھی بہت ڈکلائن تھا, فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہیں, گھر میں بھی بہت زیادہ پراسپیرٹی نہیں ہے. ان کو ایک عجیب سی لائف اسٹیگننٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, جو اس سال کے لاسٹ پہ دسمبر سے آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ. شہزاد خان 16/5/1995 6 PM اسلام آباد. شادی کب ہوگی اور سٹڈیز؟ 95 کی پیدائش ہے بیٹا, سکون کرو تھوڑا. اینی چھیتی کی ہے شادی دی, ہو جائے گی. دیکھیں اس بات کو میں آج کل بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, بس شادی کر دو. اور لڑکے بھی نا 17 سال کے لڑکے 18 سال کے لڑکے کا وہ آیا ہوتا ہے کہ جی ہماری شادی کب ہوگی. تھوڑا کچھ بن جاؤ, کچھ پڑھ لو, لکھ لو, تاکہ پھر شادی کرو تو اپنی فیملی کو تو صحیح طرح سنبھال سکو. نہیں, ہوتا یہ ہے دیکھیں کہ ایک ہر پلانٹ پر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری فیز انوالومنٹ کے آتے ہیں, مگر وہ میرج کا فیز نہیں ہوتا. تو اس وقت ان پر یہ سب پر جو فیزز ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں, کیونکہ جیمنائز ورگو یہ بڑا عرصہ تک سٹیگننٹ رہے ہیں, اور ان کی اب میرج کا جو فیزز ہیں وہ شروع ہوئے. تو یہ جو ان کے لیے ہے کہ اس وقت بھی انہیں انوالومنٹ کا فیز ہے, ابھی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹس کریں, تو شادی کے لیے کم از کم 1 سال گزاریں. اس کے بعد پڑھائی ان کا چیپٹر 2007 کے بعد سے آہستہ آہستہ بریک ہونا شروع ہوا تھا. جو پچھلا سال گزرا اس میں تو ایبسلیوٹلی ایجوکیشن ان کی تھینک یو ہو گئی ہوئی ہے. اچھا, ہیرا کی کال ہے بش, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2/12/1995. ٹائم آف برتھ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں, اور ٹائم آف برتھ ہے. ہیرا اپنی ہائر اسٹڈیز کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. السلام علیکم ہیرا. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. جمعہ مبارک. خیر مبارک. اچھا ہیرا, کدھر آپ کراچی میں پیدا ہوئی تھی؟ 2/12/1995 آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ہاں جی. یہ پتہ ہے صبح دوپہر شام کس وقت پیدائش تھی؟ صبح 10 بجے. صبح 10 بجے. آپ معظم صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر لو بیٹا. ہیلو, السلام علیکم. السلام. انکل میں نے پوچھنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں میں ابراڈ جا سکوں گی, جاب کر سکوں گی بعد میں؟ دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ جب سے پچھلا سال چڑھا ہے نا, آپ کو ایجوکیشن کے ڈفرینٹ جس طرح ہوتا ہے نا, بندہ نے سبجیکٹ چینج کیے, اپنے آپ کو آرگنائز کیا ایجوکیشن میں, آپ تب سے اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی ہیں, جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جا کر چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. یہ بات یاد رہے کہ آپ کا جو سن سائن ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا, جیمنائی, ورگو, سیگیٹیریس, اسپائسس, یہ ایک دوسرے سے چوتھے گھر میں اسکوائر میں ہیں سارے. تو یہ جو کنسرن کویسچن ہوتے ہیں ان لوگوں کے, یہ اس وقت صرف 2 ہی ہیں, ایک تو میرج اور ایک ڈومیسٹک لائف. مگر ایجوکیشن کی طرف ان میں سے اگر کوئی اس وقت جانا چاہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے بھی فارن ایجوکیشن لینی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس سال آپ کے باہر جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں, اور یہ اگر آپ سوچتی ہیں کہ آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر لیں تو کریئر شاید ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا. تھینک یو ہیرا. اوکے, تھینک یو. اچھا, ایم جنید خان 14/10/1994 3:30 PM. یورپ اپلائی کیا ہے, کام ہو جائے گا؟ 1994 14/10/1994 ایم جنید خان 3:30 PM.
एक तो ये इनका सन जो बनता है वो बनता है लिब्रा, फिर 1994 में प्लेंटी कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा थी, तो ये अगर उसमें जाते हैं यूरोप, तो यूरोप पर जाकर इनका मुस्तकिल बुनियादों पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। मगर इनके चांसेस हैं कि अगर ये किसी के रेफरेंस से जाएं या कोई इनको सपोर्ट करे या कहीं दूसरी तरफ से इनको वीज़ा है या बाहर से कोई, उनका बेसिकली सवाल है अप्लाई किया है, काम हो जाएगा क्या? हाँ, उसके चांसेस है कि काम हो जाएगा, मगर इनको किसी के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, असद अली 1 अगस्त 1991 खारियां 12 PM, जॉब का क्या होगा? पिछले 1 साल से सऊदी में बैठे हुए, जॉब नहीं है। लियो 1 अगस्त लियो, इस वक्त पाकिस्तान भी लियो। अब ये देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशंस हैं वो भी आपकी हैं, तो इस साल के एंड पे जाकर आपको रिलैक्स होगा और तमाम टेक्निकल जॉब्स आपको मिलेंगी, वही आपको करनी है। अच्छा, अहमद रजा 19/8/1996 गुजरांवाला 5 PM, कारोबार में मसला है, कौन सा कारोबार बेहतर रहेगा? अगेन लियो, एक तो ये है कि कारोबार कभी ना करें। कारोबार हम कहते हैं जब कोई आदमी अपने ज़ाती पैसे लगाकर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये ट्रेडिंग के लिए बने हैं या सर्विसेज के इनको सबसे ज़्यादा सूट करेंगी, तो इसलिए ये अपने ज़हन से कारोबार का तो निकाल दें कि ये कारोबार करेंगे। अगर ये कारोबार करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल चलेगा, उसके बाद फिर लॉसेस होंगे। तो बेहतर यही है कि ये या तो ट्रेडिंग कर लें या सर्विसेज की तरफ रहें, और उनके लिए बेहतर है। मोहम्मद तारिक महमूद 18/8/1992 सरगोदा, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसा रहेगा? अगेन लियो, लियो, मैं वही कह रही थी 8 तारीख ये पे। सारे वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे एक ही तरफ के क्वेश्चन है, एक ही ज़ोडिक साइन के सारे नीचे आते हैं। लियो, इनको फिर मैंने बाकी कारोबार के लिए पैदा नहीं हुए हैं। 1992 में सैटर्न की पोजीशन बेहतर थी, तो ये कोशिश करें कि ये सर्विसेज में जाएं, इन्वेस्टमेंट करके अपना ज़ाती कारोबार इनको नहीं चलाना चाहिए, वो नहीं चलेगा। अच्छा, जल्दी से अदीला 3/3/1980 रावलपिंडी, शादी कब होगी? मार्च 1980 स्क्वायर। इनका पिछले साल भी जो मैरिज का एक प्रोसेस चला था, कहीं ना कहीं बात शायद चली होगी पूरे तरीके से, जिस हम शादी की एक बात करते हैं वो ड्रॉप हो गई होगी। इनके लिए नेक्स्ट ईयर मैरिज ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस साल सिर्फ इन्वॉल्वमेंट तक या जिस तरह बातें शादी होती है वहाँ तक रहें, मंगनी शंगनी कर लें, मगर मैरिज के लिए टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो बाकी सबकी किस्मत का हाल हम आपको बताएंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक। और मौज़म खान साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे बाकी के लोगों के सवालों के जवाब। ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अभी बहुत से लोग हैं जिनके सवालों के जवाब देने हैं। फराज अफजल 13/8/1990 रावलपिंडी 4 AM, जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या बनेगा? गवर्नमेंट जॉब तो इनको मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि तो इनका सन है लियो, और जब ये पैदा हुए 1990 में उस वक्त सैटर्न की पोजीशन में बैठा हुआ था। हाँ, राहु की पोजीशन इनके लिए निस्बतन ठीक है, तो ये जॉब ही करें, और जॉब भी जो गवर्नमेंट है वो नहीं होगी, एक जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें कामयाब हो जाएंगे। और ये जो अभी साल इनका है इसी में इनको जॉब रिसेंटली मिलने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फरियाल अफजल 15/12/1988 जेलम 8 AM, शादी कब तक होगी? शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? देखिए, इनका सन है सेजिटेरियस। मैंने पहले भी कहा कि ये बात याद रखें, बुरा ना मनाइएगा, तो जो सेजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, इनके लिए मजमूई तौर पर औरतों के लिए शादी के मामलों में काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि जुपिटर इनका लॉर्ड है, तो जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लैनेट नहीं है, तो इसलिए उस इश्यूज़ पर इनको कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो मैरिज जो है उनको काफ़ी कंप्रोमाइज़ से गुजारनी पड़ेगी, ये बात अपने ज़हन में रख लें। और अब इनका जो टाइम है वो खुशियों का आने लगा है इनकी ज़िंदगी में। 2014 बेहतरी किए बगैर जाएगा नहीं इंशाल्लाह। मोहम्मद अमन 1/5/2003 लाहौर फजर, स्टडी कैसी रहेगी? इन वालों ने पूछा होगा जरूर। 2003 है ना भाई, 2003 में प्लेंटी कंडीशन, जुपिटर वाज इन कैंसर से निकल कर ल्यू में जा रहा था, तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए टॉरियन है कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो बेटा है इस पर शुरू जो ईयर्स हैं उसमें पेरेंट्स इसको पूरा प्यार दें, इसको साइकोलॉजिकली अपने साथ रखें, थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करें। हायर एजुकेशन लेने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, मगर पेरेंट्स को इसकी अर्ली एज पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फैज बशीर 24/11/1988 सरगोदा, शादी कब होगी? घर वाले बहुत परेशान हैं। फिर सेजिटेरियस, सारे घूमकर वही सारे साइन रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अच्छी रहेगी, कंप्रोमाइज़ क्योंकि थोड़ा सा चलेगा, मगर ये बात भी याद रहे कि अपने आप को एक ही शादी पर स्टिक करना ज़्यादा ज़रूरी है, घर पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होगा। डिफरेंट इंटरेस्ट इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मोहसिन 19/8/1986 पेशावर, अदालत में फैसला है कि मैं जीत जाऊंगा,
अदालत में फैसला है, क्या मैं जीत जाऊंगा कि नहीं? देखिए, अदालत में फैसला है तो इसके लिए हम जुपिटर भी देखते हैं और साथ में सैटर्न की पोजीशन भी है, इनका सन है, लियो से इस वक्त फंसे हुए हैं। अगर तो वो फैसला डिले हो जाता है और तकरीबन उसमें 8-10 महीने और लगते हैं तो फिर तो चांसेस हैं कि इनको एडवांटेज हो जाएगा। अगर उससे पहले फैसला होता है तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पूनम शहजादी 31/5/1983 इस्लामाबाद, शादी कब होगी और शादी के बाद जिंदगी कैसी रहेगी? जेमिनाई, शादी इनकी इसी साल के लास्ट पर जाकर होने के काफी सारे प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे, कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, शादी में ये मजबूरी है। नादिया 11/10/1992 मुल्तान, रिश्ता होता है मगर टूट जाता है, शादी में रुकावट कब तक रहेगी? मुझे ने खुद ही डिसाइड कर दिया कि शादी में रुकावट है। नहीं, ये कि लिब्रा है ना, ये तो सन जब भी किसी औरत का लिब्रा होता है तो वो डिफिकल्ट, उसमें डिफरेंट प्रोसेस आते हैं। सैटर्न अभी उसके ऊपर से गुजरा है तो इनको ये चाहिए कि शादी का एक तो इनका प्रोसेस होगा टूटा, जिस तरह हम कहते हैं मंगनी शंगनी का, इस तरह की बात चल रही है। कहने रिश्ता होता है मगर टूट जाता है, शादी में रुकावट कब तक होगी? तो इनका 2015 मिड के बाद शादी करें, फिर इनके जाकर रिश्ते टिकेंगे, उससे पहले नहीं होगा। और पता है जल्दबाजी का कोई भी जो फैसला होता है वो अच्छा नहीं होता। इंसान डेस्परेट होकर ना एकदम से कोई ऐसी डिसीजन ले लेता है जो फिर सारी जिंदगी, याद रखें आपको अभी जल्दी है कि फौरन शादी हो जाए, उस फौरन के बाद एक पूरी जिंदगी है जो आपने दूसरे बंदे के साथ गुजारनी है, तो फैसला सोच समझ के करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात करता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारी औरतें अपनी बेटियों को लेकर आती हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है, तो जब हम उन्हें कहते हैं जी इनकी शादी ना करें, इनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, तो इनको शादी को भी 1.5 साल का पड़ा हुआ है टाइम। तो वो हमारे यहाँ पर ये एक रवायत है, पता नहीं क्यों, कि जो लड़कियां उनको घर से निकालने की बड़ी जल्दी पड़ी है कि नहीं किसी तरीके से भेजें। वो कहती हैं जी इनके वहाँ पे जाना। जब ये भेजती हैं तो फिर वो अनसर्टनिटी जब इनको पकड़ती है तो फिर वो आती है जी मैंने तो उनकी शादी कर दी तो ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि शादी में ताखीर इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिनको हम सजेस्ट करते हैं। अच्छा, कुछ आपको बिल्कुल शुरू में कुछ दिए थे, जुबैर अहमद एक और आपको दिए थे, बिल्कुल मेरे ख्याल से एंड में होंगे आपको। जुबैर अहमद रावलपिंडी, डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1986, नैयर सुल्ताना। ठीक है। शादी कब तक होगी? देखिए 15/7/1986 में जो सैटर्न की पोजीशन थी वो सैटर्न की पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। इनका एक प्रोसेस जो पीछे भी चला है उसमें एक प्रोसेस इनका होकर टूटा होगा। इनको अपने जहन में ये बात पूरे तरीके से शादी करते वक्त रखनी चाहिए कि इनको डोमेस्टिक अफेयर पर बहुत सेक्रीफाइसेस हैं जो रहेंगी, आगे भी जाकर काफ़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, तो फिर जाकर ये सुख के सांस ले सकेंगे अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में। जी, तो जुबैर अहमद हो गए। अब जियाउर रहमान रावलपिंडी से ही 7/8/1988 अगस्त, नैयर सुल्ताना, आई थिंक दीज आर ब्रदर्स। तो इन्होंने ये पूछा है कि बिजनेस करना ठीक रहेगा या अब्रॉड जाना? ट्रैवलिंग करने इनके लिए ज्यादा बेहतर है कि बिजनेस ना करें। ठीक है, बिजनेस नहीं होगा। ओके, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे मुल्क के रनाउन नाथवा होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ पेश भी करें, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिन तीन भाई बहन का मैं इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि इंडिपेंडेंटली मैं तीनों की फ़ैन हूँ, हम सब इनके फ़ैन हैं, बट उसके अलावा दे आर वंडरफुल इंडिविजुअल्स। और एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कलेक्टिवली फेम हासिल करते हैं। माशाल्लाह इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली बहुत फेम हासिल की और जिस एरिया में हासिल की वो वैसे ही बहुत काबिल तारीफ है। तो तीनों जो हैं वो नात खानी से में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। स्टार्ट करेंगे, वैसे टेक्निकली सीनियरिटी के हिसाब से भाई का बनता है, लेकिन क्योंकि है ना पहले बैठी हुई हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बहन, पहले तो मैं उनके बारे में ये कहती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सब कुछ। पाकिस्तान की मारूफ नातख्वां हैं, सूफी सिंगर भी हैं, टेलीविजन एंकर भी हैं, बेस्ट नातख्वां का PTV अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है ना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो भाइयों के साथ आई और मुझे पता है बड़े भाई के सामने बड़ी नर्वस होती हैं। मैंने आपसे कहा ना ज्यादा सवाल आप इनसे कीजिएगा आज। चलें जी व्यूअर्स, ऑनर उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है तो बाद में नहीं आप कहना कि मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ बड़े भाई के साथ। अच्छा, आते हैं सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब की तरफ।
पाकिस्तान के मकबूल नात ख्वां हैं। आपने ना सिर्फ नात ख्वानी की बल्कि आप एक टेलीविजन होस्ट भी हैं और नात को शायरी भी करते हैं, और इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अपना लिखा हुआ हमें पेश भी करें ज़रूर। 50 से ज़्यादा इनके वीडियो एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं, सैकड़ों नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, बहुत से ममालिक में नातखानी कर चुके हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, लेकिन वो हम शायद किसी और दिन कहेंगे वरना बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज इट्स अ ह्यूज ऑनर जो आप प्रोग्राम पे आए। मीना तो क्योंकि सहेली है, बहन है, तो उसको तो तंग करते ही रहती है। थैंक यू सो मच। एंड देन वी हैव मेहताब हसन। इनसे मैं बड़ी नाराज हूँ, पिछले दिनों ये बड़े बीमार थे और इन्होंने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, तो आज हम बात कर रहे थे दुआ की, तो आप सब ने दुआ करनी है कि जल्दी से इनकी तबीयत ठीक हो जाए और ये अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखें और छोटे होने का नाजायज फायदा ना उठाएंगे। तो इन दोनों के छोटे भाई हैं, मेरे भी बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, और इनका शुमार भी पाकिस्तान के बेहतरीन नात ख्वां में होता है, इवन दो ही इज वेरी वेरी यंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारू ऑनर, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा है आप पे। इनकी तबीयत खराब थी और इन्होंने हम लोगों को बताया भी नहीं, शेयर भी नहीं किया। सब ने दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन सबसे इनकी प्यारी बात यह है कि बीमार अभी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये स्पेशली आए हैं आप लोगों के लिए फॉर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, सो थैंक यू सो मच। आपका भी। अच्छा, सवाल तो सबसे पहले आपसे ही बनता है। छोटे से थे बिल्कुल, वेरी वेरी यंग चाइल्ड, जब आपने स्टार्ट किया नात ख्वानी, तो अपना पहला एक्सपीरियंस कुछ याद है और किस तरह आपका रुझान हुआ इस तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो रुझान है वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो बच्चों के जहन पे, उनकी तरबियत पे और उनके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो हमारी ये खुशबख्ती थी कि हमें घर में ऐसा माहौल मिला। और मुझे याद पड़ता है कि हमारे यहाँ बचपन में घर में एक महफिल मिलाद होती थी हर पीर वाले दिन, और हम छोटे छोटे उस वक्त होते थे और चारपाई पे खड़े होके नात पढ़ते थे। सब ने एक एक नात पढ़नी और उसके बाद दुआ करनी, और वो एक महफिल होती थी। तो आगाज़ तो बुनियादी तौर पे घर से ही हुआ, और वालिदैन की तरबियत और उनकी सोबत और उनकी वजह से नात की तरफ जो, चूँकि मजहबी बैकग्राउंड के साथ और नात के साथ और अहले इल्म के साथ मोहब्बत थी हमारे अहले खाना की, घर वालों की, वालिदैन की, तो उसी निस्बत से फिर नात की तरफ आना हुआ। लेकिन उससे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि नात की तरफ आया नहीं जाता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, और अल्लाह की तरफ से किसी को, जैसे दुनिया में कोई भी इंसान आता है तो उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम होता है और वो उस काम की तरफ चल पड़ता है। उसका ज़हनी रुझान, उसके ज़हनी मिलान और उसके एटमॉस्फेयर इस तरह का उसके लिए क्रिएट कर दिया जाता है कि वो खुद ब खुद उस तरफ चलता चला जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे घराने पे अल्लाह की ख़ास रहमत है कि बचपन से लेकर अब तक नात के हवाले से हर तरह से, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी, बुज़ुर्गों की तरबियत चाहिए थी, मोहब्बत चाहिए थी, उनके साथ ताल्लुक़ चाहिए था, उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए। और कोई भी ऐसा लम्हा अब तक ऐसा नहीं आया कि जिसमें ये महसूस हुआ हो कि मुझे या हमें इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। ना सब माशाल्लाह इतनी यंग एज पे आपके भाई ने एक सर्टन मकाम अपना हासिल कर लिया और इतनी उनको रिस्पेक्ट मिली नात ख्वानी में, तो खुद बहुत प्रेशर नहीं फील किया जब आप इस तरफ आ रही थी? ऑफकोर्स आपका भी बड़ी यंग एज से रुझान है, लेकिन आप जरा वो जो कहते हैं ना मंजर आम पे थोड़ी देर बाद आई अपने भाई के। तो नहीं, भाई को सुना करती थी बहुत शौक से, और इनको देख देख के मुझे ज़्यादा शौक हुआ, और इन्होंने सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में मुकाबलों में आपको पता है सांस सूख जाता था और बड़ा बुरा हाल होता था, और भाई बताया करते थे ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ जगह ऐसे लेनी है, आवाज़ इधर उठानी है, अदायगी ऐसे होनी चाहिए। बहुत ऐसे करने में डांट पड़ती थी बड़ी अच्छी। तो हाँ जी, बड़ी अच्छी वाली डांट कौन सी होती है? भाई की डांट तो हमेशा अच्छी लगती है, सख्ती होती थी। तो इनको देख देख के ज्यादा शौक हुआ, फिर देखते देखते फिर हसन भी और बाकी भाई भी, लेकिन ये कि हम लोगों ने तो फिर सीरियसली इस चीज को लिया ज्यादा। भाई और बहन, अब इतना प्रेशर कि एक तो होता है ना, एक तो पेरेंट्स की तरफ से एक चीज आती है, फिर उसके बाद जब भाई बहन, तो एक थोड़ा बहुत तो होता है कंपटीशन वाली एलिमेंट। ऑफ कोर्स छोटे भाई का एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है अपने भाई बहन के साथ, लेकिन खुद कितना प्रेशर फील किया जब रियलाइज किया कि आपका भी इस तरफ एक अंदर से एक आवाज आती है ना कि मैंने भी करना है,
تو آپ بھی اس طرف آئے اور دو اتنی گریٹ پرسنالٹیز گھر پہ ہوں تو پھر اپنی کیا فیلنگز تھی؟ فیلنگز بس ایسی ہی تھی کہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے شوق بڑھا اور پڑھا بھی، اور صرف ان کے سامنے نہیں پڑھتا، آج پتہ نہیں کس طرح پڑھا جائے گا، اور بات بھی نہیں کرتا، اور بس اسی طرح. اچھا ان دونوں کو نا بڑا آپ کا پریشر فیل ہوتا ہے، دونوں کے دونوں نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں بات کرنی بھائی کے سامنے، تو کچھ بڑے بھائی اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کا فادر والا بھی ایلیمنٹ ہے آئی تھنک ان دونوں کے ساتھ. جی کوشش ہمیشہ یہ کی کہ ان کو ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کی گائیڈنس کے حوالے سے ان کو جس طرح سے بھی سکھایا جا سکا اور جس طرح سے بھی ان کی تربیت کرنے کو بہتر سمجھا وہ کوشش کرتے رہے. اس وجہ سے یہ احترام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو خوف ہے یا خوف نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ محبت ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور یہی جو رسپیکٹ ہے اصل میں یہی محبت کا عنصر ہوتا ہے. پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر بڑے بھائی بہن اپنے سبلنگز کی اسی طرح ذمہ داری لیں جس طرح آپ لیتے ہیں اپنے، اور رسپانسبل فیل کرتے ہیں ان دونوں کے لیے اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو شاید جو یہ ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے آس پاس وہ نہ ہو اگر فیملی کا ہر بندہ ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھائے اور رسپیکٹ دے اور ریگارڈ دے، اور یہ جانے کہ بھئی بڑے ہیں بات کر رہے ہیں نظر نیچے کر کے ادب سے بات سننا. گھر کے اندر ایک ڈفرنٹ ماحول ہوتا ہے، آپس میں لاڈ پیار بھی ہوتا ہے، بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ان کو بلانے کا ریزن بھی یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے ایگزامپل آف این آئیڈیل فیملی ماشاءاللہ سے. آپ سب سے پہلے کیا پیش کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں شعبان کے حوالے سے کچھ اشعار کہ شب توبہ ہوتی ہے 15 شعبان کی رات، تو اس حوالے سے جمعہ کا دن بھی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور توبہ کے حوالے سے کچھ اشعار میں نے کہے تھے، تو وہ شعبان بھی ہے اور رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، تو میں اس مناسبت سے پیش کرتا ہوں. پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان ہم توبہ کرتے ہیں، پھیلائے ہوئے سب کا سائے جان ہم توبہ کرتے ہیں. بندے ہیں تیرے اے رب جہاں، بندے ہیں تیرے اے رب جہاں ہم توبہ کرتے ہیں. اب سر کو جھکائے آئے ہیں، بخشش کی آس لگائے ہیں، بخشش کی آس لگائے ہیں. دے اپنے کرم کی خاص امان ہم توبہ کرتے ہیں. بندے ہیں تیرے اے رب جہاں ہم توبہ کرتے ہیں. اسیاں کے دل میں ڈیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں. جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں ہم توبہ کرتے ہیں. جائیں بھی تو آخر جائیں کہاں ہم توبہ کرتے ہیں. جھوٹے ہیں سہارے دنیا کے
सब हमने मौला देख लिए, सब हमने मौला देख लिए, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं, एक तेरे सिवा सब वहम गुमा हम तौबा करते हैं। हर सांस बनी है फरियादी है, ये ही सदा हर धड़कन की है, ये ही सदा हर धड़कन की। कहती है मौजे अश्के रवां, कहती है मौजे अश्के रवां, हम तौबा करते हैं। आता है ये हर दम आवाज़ा, तौबा का खुला है दरवाजा, तौबा का खुला है दरवाजा। सरवर है कुलीदे बाब जिना, हम तौबा करते हैं। सरवर है कुलीदे बाब जिना, हम तौबा करते हैं। बंदे हैं तेरे ऐ रब जहां, फैलाए हुए सबका साए जां, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं। ब्रेक से पहले सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब हिना जी आप हमारे साथ हों और हम आपसे ना रिक्वेस्ट करें, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपनी चॉइस का कोई सूफियाना कलाम पेश करें। बिल्कुल, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम है, सबने सुना हुआ, वही पेश करूँगी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई, नफी असबात दा पानी मिले आ, हर रगे हर जाई जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जे ए
लाई इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के ते चले कटे पर कुछ ना खटिया की लेना चलिया बढ़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल होवण कड़ कड़ के जाग बिना दूध जम दे नाही पावे लाल होवण कड़ कड़ के दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने जो दिल दा महरम होवे बाहू ते सोई रब पछाणे ते जे रब मिलदा नातिया कोतिया ते मिलदा डडुआ मच्छिया जे रब मिलदा मून मनाया ते मिलदा पेड़ा ससिया ते जे रब मिलदा रात जागिया ते मिलदा काल कड़छिया ते रब नान मिलदा बाहू नीता जिन्ना दिया चंगिया रब उन्हां मिलदा बाहू नीता जिन्ना दिया सच्चियां रब उन्हां मिलदा बाहू नीता जिन्ना दिया अच्छियां जज़ाकल्लाह। ब्रेक की तरफ जाना है, अल्लाह करे कि छोटी ही हो
کیونکہ واپس آ کے ایک بات ایکچولی میں خود کہنا چاہوں گی, اس کا آنر میں چاہوں گی کہ سرور حسین نقشبندی صاحب نے جو پہلے کلام پیش کیا تھا وہ بھی اپنا لکھا ہوا ہے, لیکن جو ریسنٹلی میں نے وہ آن لائن بھی پڑھا کہ حضور جانتے ہیں جو ان کا کلام ہے وہ موسٹ پڑھی جانے والی کلاموں میں سے ایک ہے, بلکہ موسٹ پڑھے جانے والا کلام ہے. سو وی آر ویری ویری آنرڈ اور آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چھوٹے بھائی کی باری ہے, اور آف کورس کچھ اشعار چاہے ہوں لیکن اینڈ میں کلوزنگ میں ہم آپ پہ کلوز کرنا چاہیں گے. تو ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفتح سرکار بسانے کے لیے اور جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے, یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے, جاپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. It's been an honor and a pleasure having all three of you on the program. بہت بڑی بات ہے کہ تینوں آج آپ آئے اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا, اور چھوٹوں کا بڑے بھائی کے لیے احترام دیکھنا بہت خوبصورت لگا, بہت پیارا لگا. آج کل کے زمانے میں نہیں دیکھنے کو ملتا. بہت خوشی بھی ہوئی. لیونگ ایگزامپلس ہیں, ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے سب کو. اینڈ آف کورس جاتے جاتے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بہت آپ کا فیمس کلام بھی ہے اور بہت زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے اور موسٹ پاپولر کلام ان دا ورلڈ حضور جانتے ہیں, وہ آپ سے سنتے ہوئے جائیں گے. لیکن جاتے جاتے چھوٹی سی اگر ایک دعا کروا دیں, کیونکہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کیا, اچھا ایکچولی نو, بالکل ٹائم ختم ہو گیا, سوری. تو حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, کہاں
عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جان